چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو. مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا یقیناً ان بہترین اور عظمت والے کاموں میں سے ہے کہ جو بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی ان سے روایت ہے عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرمائے گا. ایک کام ہے اور رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اتنا سارا انعام ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء کا نیکیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نیک بندوں کے لیے اعزاز رکھا ہے کہ ان کی نیکیاں جتنی چاہتا ہے وہ بڑھاتا بھی رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں نیکیوں میں اخلاص بھی نصیب فرمائے. آئیے حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے سنتے ہیں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات ترجمہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی.
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب یعنی مشرق سے، تو اس کو پچھم یعنی مغرب سے لے آ. تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی یعنی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا. فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں. اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارا دل بھی قرآن کی تعلیمات سے روشن رہے اور ہمارے ذہن بھی اس سے فیض حاصل کرتے رہیں، نور حاصل کرتے رہیں. رب العالمین جل وعلا ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان سچائی ہے. سچائی ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، ایک ایسا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اور جب ایسے کسی کام کا تذکرہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، شریعت اس کو پسند کرتی ہو، محمود رکھتی ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب اس کا تذکرہ ہو تو اپنی زندگی میں اس کے حوالے سے مثبت باتوں کو ڈھونڈیں، مثبت باتوں کو تلاش کریں اور اس پر مثبت ہی گفتگو کرنے کی کوشش کریں. بسا اوقات ایسا ہونے لگا ہے، بسا اوقات کا لفظ یہاں ایڈ ہونا چاہیے تھا یا نہیں، اس پر بہرحال غور کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل ایسا دکھائی دینے لگا ہے کہ کسی اچھے وصف کے بارے میں جب گفتگو ہونے لگے تو لوگ یہ رائے اپنی سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ کو اگر سہارا بنایا جائے تو بندہ نکل جاتا ہے، سچ بولنے والا پھنس جاتا ہے. اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم ایک سے سنتے ہیں، اپنے لبوں پر لاتے ہیں، پھر ہم سے کئی لوگ سنتے ہیں اور یہ باتیں وائرل ہونے لگتی ہیں. لیکن جو لوگ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، سچائی کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اچھائی کو اپنانے والے ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا برکتیں، کیا کیا بہاریں ملتی ہیں. اگرچہ اس کے پازیٹیو نتائج جو ہیں وہ دیر سے ہی کیوں نہ آئیں، لیکن آتے ہیں.
لیکن ہم ہاتھ اس پر رکھتے ہیں کہ بس فوراً کیا رزلٹ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، جلدی سے کس کام سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے، کون سی چیز ہمیں بچانے والی ہے، اور اس طرح کھوکھلے اور جھوٹے سہاروں کو ہم اپنا آسرا بنا کر یا ان پر آسرا کر کے جو سچائی ہے، اچھائی ہے، اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا اس سے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ اپنی بھی ذرا سی آج طبیعت کو دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، سچائی کی طرف بڑھنے والے ہیں یا بس کام چلانے کے لیے جو بن پڑے وہ کر جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل سچائی کے عنوان پر شامل رہیں گی۔ قرآن و حدیث یقیناً ہمیں اسے اختیار کرنے کی ہی تعلیم دیتے ہیں، اور جنہوں نے اسے اختیار کیا ہے انہوں نے کیا کیا نتائج اس کے حاصل کیے ہیں، اور کیسے کیسے فائدے اور سچ کی کیسی کیسی برکات اس کو اپنانے والوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو یہ سارے ہی پہلو اور اس کے علاوہ بھی کچھ جہات ہیں جن پر ہم گفتگو کر سکیں گے۔ مبلغین الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ قبلہ مولانا مہروز اتاری مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے بہت پیارے مبلغ مولانا احمد رضا اتاری مدنی، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ گفتگو میں بہت ساری باتیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال اور ان کے انداز شامل رہیں گے۔ ہمارے بڑے زبردست نعت خوان مولانا اویس گل اتاری آپ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پہلے کلام سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا مکی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا، محبوب خدا مکی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا، اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب خدا مکی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا، اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا۔ محراب بھوے گلنار نظر پر نور جبی روخ جانے چمن، محراب بھوے گلنار نظر پر نور جبی روخ جانے
چمن جب سادگی ایسی دلکش ہے سنگھار کا عالم کیا ہوگا جب سادگی ایسی دلکش ہے سنگھار کا عالم کیا ہوگا اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا جب چمپا چمیلی کی خوشبو دل جان منور کرتی ہے جب چمپا چمیلی کی خوشبو دل جان منور کرتی ہے پھر مخزن عطر پسینے کی مہکار کا عالم کیا ہوگا پھر مخزن عطر پسینے کی مہکار کا عالم کیا ہوگا اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا ایک آن میں جب جبریل آمین سدرا سے آقا آ جاتے ہیں ایک آن میں جب جبریل آمین سدرا سے آقا آ جاتے ہیں معراج کے دولا کیا رو رفتار کا عالم کیا ہوگا معراج کے دولا کیا رو رفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا جب نقشے کفے پاکی کرنے خورشید کو شرمندہ کر دے جب نقشے کفے پاکی کرنے خورشید کو شرمندہ کر دے پھر ماہ نبوت کی روشن رخسار کا عالم کیا ہوگا پھر ماہ نبوت کی روشن رخسار کا عالم کیا ہوگا قرآن مقدس خود جس کی تسنیم ساوانے ہے عمری ہے قرآن مقدس خود جس کی تسنیم ساوانے ہے عمری ہے تم خود ہی کہو اس آقا کے کردار کا عالم کیا ہوگا تم خود ہی کہو اس آقا کے کردار کا عالم کیا ہوگا اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا محبوب خدا کی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ اللہ رب العالمین سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں اور محبت نصیب فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت اور توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سچائی
آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ بندہ جھوٹ بول کر بچ تو جاتا ہے لیکن بعد میں اس کو پچھتانا بھی پڑ رہا ہوتا ہے۔ سچائی وہ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے اور اس کی بارگاہ میں مقام دلاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا کہ سچ ایک نور ہے جو بولنے والے کے دلوں کی ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جتنا سچ بولنے والا اپنے رب عز و جل کے ہاں قرب حاصل کرتا ہے اتنا ہی اسے یہ نور بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا رکھے، سچوں کے ساتھ رکھے اور سچ کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ احمد رضا بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے تو جانتے ہیں کہ سچ کا اطلاق کس بات پر ہوتا ہے، کس چیز کو سچ کہا جائے گا؟ کیا یہ کوئی ایک خاص ٹرم ہے یا ہمارے عام عرف و عادت بول چال میں جسے سچ کہا اور سمجھا جاتا ہے وہی سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ کے حوالے سے جو علماء نے اس کی ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ سچ یہ ہوتا ہے کہ انسان واقعے کے مطابق کسی چیز کی خبر دے دے۔ لغوی اعتبار سے یعنی جو ایگزیکٹلی ڈکشنری کے اعتبار سے جو صدق اور سچائی کا معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جیسا واقعہ ہوا یا جو بات ہے اس کے مطابق بندہ اگر خبر دیتا ہے تو یہ سچ ہے۔ میرا سامان ہے، میری پروڈکٹ ہے، تو جیسی وہ ہے ویسی ہی بتانا یہ صدق ہے اور یہ سچائی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی اسی کو صدق اور سچائی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا معنی ہے کہ جو متوارث ہے، یعنی ہمیشہ سے سچ کا ہر بندے کو ہی پتہ ہے کہ یہی ہوتا ہے۔ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح بات بتانا جو وہ ہے تو اس کو سچائی کہتے ہیں، اور جو وہ نہیں ہے اس کو بنا کے بیان کرنا کہ یہ ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکے کی صورت بھی بن جاتی ہے، لیکن عموماً یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان آج کل ایک اور چیز ہے جو رائج ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ سچ تو نہیں کہہ رہے تو پھر جھوٹ کہنا ہمیں پسند بھی نہیں ہے، تو ہم بیچ میں ایک چیز لاتے ہیں کہ مذاق ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان یہ سچ بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مذاق ہے، اس کو کس درجے میں رکھیں گے؟ لیکن جو مذاق ہے، اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ فقہائے کرام نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہے کہ اگر تو خلاف واقعہ بات آپ کر رہے ہیں اس کو آپ مذاق کا بھی نام دے دیں گے اور ہے وہ خلاف واقعہ تو وہ جھوٹ ہے۔ اگر خلاف واقعہ نہیں ہے، مذاق کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خلاف واقعہ نہیں ہوتی، مزاح کی صورتیں بن جاتی ہیں، یعنی وہ واقعے کے مطابق ہوتی ہیں، مخاطب کے فہم کے مطابق نہیں ہوتی، یعنی مخاطب اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا لیکن در حقیقت وہ حقیقت حال کے موافق ہوتی ہے، تو وہ ایک صورت مزاح ہوتی ہے اور اس کو جھوٹ بھی نہیں کہا جاتا، نہ وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف نام بدل کے حقیقت بدلنے کی کوشش کرے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ چیز خلاف واقعہ ہے تو وہ جھوٹی ہے، خواہ آپ اس کو مذاق کا نام دے دیں، آپ اس کو خوش طبعی کا نام دے دیں، آپ اس کو شغل میلے کا نام دے دیں، جو بھی آپ نیا نام اس کو دیں، لیکن ہو وہ خلاف واقعہ، جھوٹ کی صورت بن رہی ہو تو وہ در حقیقت جھوٹی ہے، اور جھوٹ مذاق میں بھی بولا جائے تو جھوٹی ہوتا ہے۔ تو یہ جو درمیان والی راہ نکالی ہوئی ہے لوگوں نے تو یہ ان کی نکالی ہے، شریعت کے معیار کے اوپر اگر دیکھا جائے گا تو اگر خلاف واقعہ ہے تو وہ جھوٹ کے دائرے میں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسا اوقات انسان اپنے آپ میں ایک ہیلا تراش لیتا ہے، ایک ایسا بہانہ نکال لیتا ہے کہ بس یہ کہہ دیا نا تو اب تو میں نہیں بچوں گا۔ اچھا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور کیونکہ وہ بھی تو دیکھ دیکھ کر ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہیں پھنس رہے ہوتے ہیں تو مہروز بھائی بیچ میں ایک ہیلا آ جاتا ہے یا ایک ایسی بات آ جاتی ہے، ایک ایسا جملہ آ جاتا ہے، یار میں نے جھوٹ تو بولنا آپ کو پتہ ہے پسند ہی نہیں ہے، لیکن سچ سے بھی گزارا نہیں ہو پا رہا تھا، لہٰذا یہ مذاق ہے، اس کو ایڈ کر لیا جائے۔ تربیت پر اس کا کیسا اثر ہوتا ہے؟ تربیت پہ ظاہر سی بات ہے، جن کی تربیت ہو رہی ہے، چاہے کہنے سے ہو رہی ہے چاہے دیکھنے سے ہو رہی ہے، پھر کل کو وہ اسے بھی نہیں بخشیں گے اور اس سے بھی جھوٹ کہیں گے۔ اور میری زندگی پہ آپ نے جو بات کہی تو اس سے ریلیٹ ایک واقعہ جو نقش ہے، میں 11th کلاس میں ایڈمیشن لے رہا تھا، میں انٹر کامرس میں، کالج کے باہر کھڑا ہوا تھا، فارم سبمٹ ہو رہے تھے، پرانی بات ہے، پرانے لوگ ہم، تو فارم سبمٹ ہو رہے تھے اور غالباً جو ہے نا آخری 1-2 دن رہ گئے تھے، لیکن جس کالج میں میں ایڈمیشن لے رہا تھا وہ ذرا ایسے ایریے میں تھا کہ وہاں سب اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ جب میں پہنچا تو وہاں پہ میں تیسرا فرد تھا فارم سبمٹ جسے کرانا تھا، اور مجھ سے آگے جو ہے وہ 2 افراد تھے، اور میرے جو آگے والے صاحب تھے وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ اس وقت فون بھی، موبائل فون بھی اتنا عام نہیں تھا،
جو ان کی کلاس بتا رہا تھا کہ کس کلاس سے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت رش ہے اور آج فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے، تو میں فارم جمع کرا کر ہی آؤں گا، اب دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے اس میں، ہو سکتا ہے شام ہو جائے۔ تو انہوں نے فارم جمع کرایا اور اس کے بعد میں نے فارم جمع کرایا۔ اتفاق سے جب باہر نکلے تو دونوں ساتھ ہی نکلے تھے، وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے روانہ ہو گئے، اور ان کی گفتگو سے الگ ایسا رہا تھا، سننے کی کوشش نہیں کری، بالکل پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور بات ایسی کر رہے تھے کہ وہ کان کھڑے ہو گئے، تو وہ اپنی والدہ ہی سے ایسا لگ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو جب آپ تربیت چاہے کہنے سے ہو چاہے دیکھنے سے ہو، جب یہ کریں گے آپ، تو یہ امید رکھنا اب سے کہ جس کو آپ بے ایمانی سکھا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا، جس کو آپ دھوکہ دینا سکھا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، جس کو آپ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا۔ خالد بھائی، اس کا ایک المناک پہلو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسے کام کو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، چاہے زبان سے بھلے آپ کے نہیں ہم تو بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو، لیکن خود تو کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک انڈائریکٹ ترغیب ہی ہے۔ ایسے کام کی ترغیب دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو، تو یقیناً اس بات کو بچہ بھی سمجھتا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات بہرحال آپ سے بڑی ہے۔ تو جب آپ نے ایک بڑے کی نافرمانی سکھا دی تو پھر وہ چھوٹے کی کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ بھائی، جو امپلائی سی ای او کی بات نہ مانے وہ مینیجر کی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ تو ہماری حیثیت خود تعین کر لیں، کوئی بھی بڑا، اس میں والدین ہوں، چاہے کمپنی کا بڑا ہو، چاہے ادارے کا بڑا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا بڑا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ جب میں شریعت کا کوئی اصول توڑنا سکھا رہا ہوں تو دراصل میں اس بات کے لیے الٹیمیٹلی تیار ہو جاؤں کہ یہی کام میرے ساتھ ہونا ہے۔ اس کے باوجود یہ جو آپ نے ایک بات کہی، اس کے باوجود میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سچائی وہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اچھا، یہ بھی ٹروتھ ہے، سچائی خود ایک ایسا سچ ہے کہ یہ کسی بھی دور میں اور کسی بھی قوم میں ناپسندیدہ نہیں رہا۔ اچھا، کسی دور، کسی جغرافیائی حدود، کسی قوم میں ناپسندیدہ نہیں رہا، بلکہ یہ پسندیدہ ہی رہا۔ اور اس کا اپوزٹ یعنی جھوٹ کسی بھی قوم میں پسندیدہ رہا رہی۔ تو جو جھوٹ بولتے بھی ہیں، اگر کسی کے مذہب کا حصہ بھی ہو جھوٹ بولنا، تو وہ جھوٹ بھی چھپا کے بولتے ہیں، یعنی وہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی یہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، اگر بالفرض ایسا کہیں ہے، اگر وہ کلیم کر رہے ہیں یہ، تو وہ اسے ثابت نہیں کر پائیں گے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے۔ تو گورے ہوں، کالے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، آج کے جدید دور کے افراد ہوں یا پتھر کے دور کے افراد ہوں، سب جگہ پر سچائی کی پذیرائی ہے، اور سچائی کے جو دام ہیں وہ انمول ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں، حضور کی ذات کو اگر ہم دیکھیں، تو قرآن کریم نے ایک سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگرچہ تفسیر میں بیان ہوا کہ ادھر سچوں سے مراد کون ہے؟ سچوں سے مراد وہ ہیں جو اللہ، اس کے رسول، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء کاملین ہیں، مقربین بارگاہ الہی ہیں، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا عمومی قول ہے کہ جو بھی سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ تم۔ اچھا، جو بھی سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کی تفسیر میں پھر مفسرین نے اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ انسانی فطرت میں سچائی کی پذیرائی ہے، تو انسان بحیثیت مجموعی کسی غلط بات پہ، کسی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے۔ انسان بحیثیت مجموعی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ سچ پر متفق رہے گا۔ تو سچوں کے ساتھ جب تم ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی خیر پاؤ گے اور آخرت میں بھی خیر پاؤ گے۔ اگر حضور کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ جن کی زندگی کو قرآن نے مومنین کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کو ماڈل قرار دیا، نمونہ عمل قرار دیا، تو حضور کی زندگی کو دیکھیں، یہ جو نمونہ عمل قرار دیا یہ تو بعثت کے بعد کی بات ہے نا، لیکن اگر بعثت سے پہلے دیکھیں تو قرآن ہی نے آپ ہی کا قول بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے کردار کی گواہی دی، آپ نے اپنے کردار کو پیش کیا کہ میں تم میں زندگی گزار
آیا ہوں. اور اس کردار کا جو واضح ترین پہلو ہے جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کافروں پر بالکل واضح طور پر ظاہر تھا، وہ کیا تھا؟ وہ صادق اور امین ہونا تھا آپ کا. تو سچائی کی دیکھیں اس وقت بھی پذیرائی تھی جب دیگر برائیاں، یعنی وہ بتوں کو پوج رہے تھے، شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، حرام کاموں میں مبتلا تھے، غیر اخلاقی حرکات میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ نسب کا آج بھی تحفظ اس وقت حاصل نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن سچائی کی ویلیو اس وقت بھی تھی. جبھی تو حضور کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو پذیرائی بھی مل رہی ہے، اور اس وجہ سے آپ کو اپنے فیصلوں کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھی بنا رہے ہیں. تو سچائی جو ہے یہ آج کے دور میں بھی ویلیویبل ہے. جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ جناب جھوٹ تو میں بولتا نہیں ہوں اور سچ سے گزارا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. یہ نا تجربے کار امیچور افراد کی بات ہے. جو میچور افراد ہیں وہ جانتے ہیں سچ کی بڑی پذیرائی. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر چلیں، اس وقت کراچی میں تو مطلب مارکیٹیں کھلنے کا ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں مارکیٹس کھل گئیں اور آپ نے شہد لینا ہے، آپ کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو کیا شہد نہیں مل جائے گا؟ آپ بھائی شہد کے نام پر کچھ تو مل جائے گا نا آپ کو، لیکن شاید آپ مطمئن نہ ہوں. لیکن سپوز کر لیں کہ میں کہیں کا سفر کرتا ہوں، دور دراز علاقے کا، شمالی علاقہ جات کا سفر کرتا ہوں. اب سابقہ تجربے کو آپ پیش نظر نہیں رکھیے گا، ٹھیک ہے، اس وقت حسن زن سے کام لے لیں. تو میں سفر کرتا ہوں اور میں واپسی پہ جو نا آتا ہوں تو میرے بیگ میں سے 2 شہد کی بوتلیں نکلتی ہیں، وہ واقعتاً وہ شہد ہی کی بوتلیں. تو میں کہتا ہوں کہ خالد بھائی بڑا انمول شہد ہے، یہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے جو ہے نا گفٹ کیا ہے، تو ایک بوتل آپ کے لیے اور ایک میرے لیے. تو آپ اس شہد کو چوم کے آنکھوں سے نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ بالفرض میں کہوں کہ یار میں خرید کے لایا ہوں، اہمیت دیں گے، خرید کے لایا ہوں میں خالد بھائی، یہ اصلی شہد ہے، اگر لینا تو لے لیں، 5000 روپے کا 1 کلو ہے. آپ کیا کریں گے؟ میری بات پہ اعتماد کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ خرید لیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ خریدا جائے گا. حالانکہ کراچی میں 2000 روپے، 2200 روپے، 2500 روپے کلو شہد مل جائے گا، لیکن آپ وہ 5000 روپے کلو کا خرید لیں، کیونکہ آپ اس وقت اعتماد کر رہے ہیں میرے اوپر. اور کیونکہ اصلی شہد بڑی وڈی شے ہے، اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے، تو آپ اس کی ویلیو کو پیش نظر رکھتے ہوئے مہنگا بھی خرید رہے ہیں. تو ایسے ہی مجھ سمیت، آپ سمیت سب جانتے ہیں کہ سچ بہت کم بولا جا رہا ہے، لہٰذا جو سچ بولے اس پہ اعتماد کر لو، اس پہ ٹرسٹ کر لو اور اس کو آگے بڑھاؤ. آپ اور میں خریداری کرتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، میں خریداری کی بات یوں کر رہا ہوں، میں بالکل روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، ڈیلی روٹین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب خریداری کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی چیز سچائی، دیانتداری ہی ہوتی ہے کہ یہ جس شخص سے میں معاملہ کر رہا ہوں نا، یہ سچ بول رہا ہے. آپ کا حسن ظن یہی ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو جبھی تو آپ اس کے پاس بار بار جا رہے ہیں. اگر آپ کو لگ پتہ جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آپ بار بار اس کے پاس نہیں جائیں گے. اپنی زندگیوں کو ویلیویبل بنانا ہے، اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانا ہے، تو ہمیں سچ کو اپنانا پڑے گا. پھر سچ کی اقسام جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. احمد رضا بھائی میں چاہوں گا اس پر آپ بھی ذرا کچھ اپنی رائے دیں اور تربیت فرمائیں کہ تجارتی امور میں جو سچ بولنا ہے اس کے کیا اثرات، کیا نتائج نکلتے ہیں. کچھ تو ماشاءاللہ مہروز بھائی نے گفتگو کی کہ ہم اپنے گھر کے قریب ہی چھوٹے سے کریانہ اسٹور پر بھی جب تک اس پر اعتماد ڈیولپ نہ ہو تب تک، اگرچہ وہ قریب میں ہی ہے لیکن اعتماد نہیں ہے تو پھر ہم دور جانا پسند کرتے ہیں. اچھا یہ بات میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، جو آپ نے پہلے بات فرمائی تھی اور مہروز بھائی نے بھی اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا، یہ مذاق والا جھوٹ جو ہوتا ہے اس پر میں تھوڑی سی بات کر کے پھر اس کا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک گھٹیا بیماری جو چل پڑی ہے، سوشل میڈیا یوزر سارے ہی ہیں، پرینک، جو یہ نیا نام دیتے ہیں نا درمیان والا، خوش طبعی اور لوگوں کے چہروں پہ میں تو مسکراہٹ لاتا ہوں، میں تو پریشان لوگوں کا دل خوش کرتا ہوں. یہ جو خوبصورت اوپر جو ہے نا وہ چاندی کا ورق چڑھاتے ہیں اور اندر جو ہے وہ دھوکہ بھی ہے، لوگوں کی دل آزاری بھی ہے، اس کے اندر تکلیف بھی ہے، چیزیں خراب کرنا بھی ہے، لوگوں کو وحشت میں مبتلا کرنا بھی ہے. اچھا یہ اتنی برائیاں کر کے اس کو نام پرینک کا دیا، اور مقصد یہ ہے کہ جو میرے سوشل میڈیا یوزرز اور ویورز ہیں میں ان کو خوش کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ مذاق کے اندر، یعنی اس کو جھوٹ بھی نہیں کہنا اور اس کو 100% سچ بھی نہیں کہنا، درمیان والے راستے پہ چلنا ہے. اس کا ایک بڑا نام جو آج کل چل رہا ہے نا کہ ہر چوتھا بندہ منہ اٹھا کے پرینک سٹار بنا ہوتا ہے اور وہ پرینک کر رہا ہے جی، وہ کسی پر غبارے مارتا ہے، وہ کوئی دکان پہ آ کے کوئی کھڑا ہے. یعنی میں مثالیں نہیں دوں گا کہ وہ اشارہ ہو جائے گا کسی کی طرف، لیکن بہرحال کئی صورتوں کے اندر
یعنی کئی نئے نئے انداز کے اندر ڈرامہ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں اور وحشت میں مبتلا کرتے ہیں. اور اسی کی ایک دوسری مثال اپریل فول ہے. ابھی اپریل کا مہینہ گزرا ہے، اب تو ویسے معاشرے میں بہت پہلے ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ اپریل فول کے اندر 1 اپریل کو جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنا. اب وہاں پر تو سراسری جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا وہاں پر بھی اگر درمیانی راہ نکال لیں تو وہاں پر در حقیقت وحشت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے اپنا واقعہ سنایا تو وہ ان کو وحشت میں مبتلا کیا، پریشان بھی کیا. اچھا وہ جو بندہ پیچھے جو فون پہ بات کر رہا ہے وہ گھر والوں کو وحشت میں مبتلا کر رہا ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے نا کہ جو درمیانی راستے والی بات ہے، یہ ہمارے بہت بری چیز ہے. اور یہ جو کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ حرکت نہ کریں. ہر بندے کے ساتھ راہ چلتے پرینک کے نام پر مذاق شروع کر دینا اور اس کو تنگ کرنا، اس کی دل آزاری کا سبب بننا، اس کو دھوکہ دینا، اس کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنا، خواتین کے ساتھ یہ مذاق کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور جو اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں، یہ جداگانہ ہر برائی قابل عذاب ہے. جداگانہ یعنی دھوکہ الگ گناہ ہے، اذیت مسلم الگ گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ذہنی طور پہ وحشت میں مبتلا کرنا یہ الگ گناہ ہے. حدیث پاک میں تو کسی کو گھور کے دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تم ایسے گھور کے دیکھو کہ اگلا بندہ وحشت میں مبتلا ہو جائے اور وہ پریشان ہو جائے کہ یہ مجھے شاید ہراس کر رہا ہے، تو اس طرح دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور بعض پرینک تو بحث ہی اس پر کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے باقاعدہ. جی ہاں بالکل ایسے ہوتا ہے. اس کو یہ تو اور مسلمان کی عزت کو تار تار کر رہا ہے. عزت کا یعنی تحقیر مسلم اور اس کو استہزاء کا چیز بنانا اور اس کو بالکل برسر بازار یا اس کے 4 دوستوں کے بیچ بیٹھ کے یا اس کی فیملی میں بیٹھ کے اس کو بے عزت کر دینا، یا وہ گھر والوں کے درمیان بیٹھا ہے اور اس کو فون ملا کے کوئی ایسی عجیب بات کر دینا کہ جو اس کے گھر والوں کو بھی سن جائے، یا فضول قسم کا ایسا واٹس ایپ وائس میسج کر دینا جو اس کی فیملی اس کی بیوی سن لے. تو اب وہاں پر وہ در حقیقت اس کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے مگر اس بیچارے کا گھر بھی اجڑ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی ایک عقل مند کو سوچنی چاہیے کہ میں اپنی طرف سے جو مذاق کے نام پر، پرینک کے نام پر کال ملا رہا ہوں، یا اس کے گھر کوئی خط بھیج رہا ہوں، یا اس کے ساتھ کوئی ملاقات کر رہا ہوں، یا کسی ہوٹل میں بلا کے اس کے ساتھ ایسا مذاق کر دیتا ہوں، تو آپ اس کی عزت کا جنازہ بھی نکال دیتے ہیں، اس کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اذیت بھی دیتے ہیں، تحقیر بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، وحشت بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا مذاق بھی کرتے ہیں جو اس کی دل آزاری کا سبب بھی بنتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک پرینک کے نام پر کہ میں پرینک کر رہا ہوں اور ویورز کو خوش کر رہا ہوں، دیکھنے والے میرے بہت خوش ہیں، مجھے بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ ان کی اپریسیشن کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جس فرد مسلم کو، فرد واحد کو آپ یہ تکلیف دے رہے ہیں نا، وہ غلط ہے. حدیث مبارک کی جو اس کے ساتھ جوڑ بنتا ہے نا، وہ میں یوں عرض کروں کہ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور بھی کئی حدیثوں میں، کتابوں کے اندر وہ منقول ہے. اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کی حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا ہے. جملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو جملہ لکھا فتاوی رضویہ میں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک امام امامت کر رہا ہے اور اس کے پیچھے 1000 بندہ اس کا مقتدی ہے، اور وہ امام اپنی حسن قراءت دکھانے کے لیے اور ذرا لمبی نماز پڑھنے کے لیے اور ذرا غنے اور یہ وہ سارے معاملات ذرا اچھی طرح واضح کرنے کے لیے لمبی تلاوت کرتا ہے، اور ان 1000 میں سے 999 تو مطمئن ہیں مگر ایک اس کی طویل قراءت کی وجہ سے تکلیف میں ہے، تو فرمایا اس کا طویل قراءت کرنا حرام ہے. ایسے امام کا اس مقتدی پر بوجھ بننا حرام ہے. جب فرض قراءت ہو چکی، واجب قراءت ادا ہو چکی، تو اتنی طویل قراءت کرنا یہ حدیث مبارک کی روشنی میں منع ہے. کیونکہ آپ سب نے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، حدیث مبارک پڑھی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث کا مفہوم ہے نا، وہ ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے، اور حدیث کا جو کلام ہے اور جو مضمون ہے کہ پیچھے ضعیف عورتیں جو اس زمانے میں نماز پڑھتی تھی اور بچے، ان سب کا خیال کرنا ہوتا ہے، بیمار کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو جتنی ہو چکی وہ تو الغرض یہ جو میں نے ابھی چیز بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ 999 ویورز کو تو خوش کر رہے ہیں، تعبیر میں یوں کر رہا ہوں کہ 999 ویورز کو خوش کر رہے ہیں اور ایک کی تکلیف کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں، 999 آپ سے راضی ہیں. تو یہ کام تو جماعت کے اندر، مسجد کے اندر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے درست نہیں ہے. تو آپ اپنے ویورز کو خوش کرنے کے چکر کے اندر ایک مسلمان کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، تو یہ کہاں سے درست ہوگا؟ تو یہ جو درمیان والی بات ہے نا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور اس چیز سے جو کرتے ہیں ان کو بھی بچنا چاہیے، اور جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ نہ کریں، ان کو سمجھائیں اور اس ایک مسلمان کا خیال کریں کہ آپ کی بہن، ماں،
ڈائریکٹلی یا آپ کے ساتھ اگر یہی پرینک ہو تو آپ اپنی کتنی عزت محسوس کریں گے، اور وہ ویڈیو بن کے پوری دنیا بھی دیکھے تو کیا آپ اپنا مقام محسوس کریں گے، اس چیز کو مد نظر یعنی یہ ایک الگ پہلو ہے کہ اس ویڈیو کو پھر باقاعدہ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ ایسا کر دیا. اور خالد بھائی یہی کامیابی تصور کی جاتی ہے. احمد رضا بھائی اس میں دو چیزیں ایڈ کر دوں پھر آپ وہ فرمائیں. ایک تو بخاری شریف کی طویل حدیث شریف ہے کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ معراج کی رات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض لوگوں کو عذاب میں دیکھا تو اس میں سے ایک کا بیان ہوا، دو افراد نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب جو آپ نے دیکھا ایک شخص کو کہ جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، جبڑے چیرے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں ایسی بے پر کی یعنی جھوٹ بات کہتا تھا کہ اطراف عالم میں پھیل جاتی تھی. یہ ویورز اتنے ویوز مل گئے، یہ مل گئے، اور جتنی گھٹیا بات ہوگی، جتنا بڑا جھوٹ ہوگا، جتنا بڑا دھوکہ ہوگا، اس کے ویورز بھی پھر اتنے زیادہ، اور لائکس اور اس کو شیئر کرنے والے بھی پھر اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھرل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا. اس کے ساتھ قیامت تک یہی سلوک ہوتا رہے گا. تو یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ چیز غلط بنائی، اب وہ پھیل گئی تو لوگ دلیل بھی دے رہے ہوتے ہیں، دیکھو لوگ پسند کر رہے ہیں، دیکھو اتنے ویوز آ گئے، دیکھو اتنے لائکس ہو گئے، اتنے سبسکرائبر بڑھ گئے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بھلے ویوز آ رہے ہیں، سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، لائکس بڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر کمنٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جھوٹ پہ مبنی بات ہے، اطراف عالم میں بھلے پھیل رہا ہے لیکن پھر عذاب الہی کے لیے بھی تیار ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ احمد رضا بھائی نے تو ظاہر پہ گفتگو کی کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک اور چیز اس میں وہ افراد خود ہی سوچ لیں کہ جس کی طرف احمد رضا بھائی نے شروع میں اشارہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہم تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک ہوتا ہے نیت کا سچ، نیت کی سچائی، مقصد کی سچائی. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یوں کیا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، تو یہ اپنے مقصد اور اپنی نیت میں بھی سچے نہیں. ان کا حقیقی مقصود یہ ہے ہی نہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں. حقیقی مقصود تو ان کی اپنی شہرت، اپنی ویلیوز بڑھانا، اپنی آمدنی بڑھانا کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز ہو. اصل مقصود تو یہ ہے، اور نام اس کو تم دے رہے ہو کس کا کہ جناب لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا لوگ خوش ہو جائیں، ایک روپیہ بھی نہیں ملے تو پھر یہ کام کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے یہ ایسا کام. ان کی اکثریت جو ہے نا گھروں پہ بیٹھ جائے گی، شاید مسجدوں میں بیٹھ جائے. پھر اپنے گھر بھلے طلاق ہوئی ہو اور گھر والے خوش نہ ہو، دنیا خوش کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو بات فرما رہے ہیں نا کہ صداقت، نیت کی صداقت وہ در حقیقت ہوتی نہیں ہے، وہ در حقیقت شہرت، سبسکرائبر کا حصول اور یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ بہرحال درست نہیں ہے. سوشل میڈیا کی جس طرح ہم ایک پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کی اچھی بھلی بات کو کاٹ چھانٹ کے اس کا ایک ایسا مفہوم تراش لیا جاتا ہے، یعنی اس کی ایسی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے کہ بات کچھ اور تھی لیکن آخر میں وہ کچھ اور بنا دی گئی. جس طرح میمز بنائے جاتے ہیں، ایک جملہ یہاں سے لے لیا، ایک یہاں سے لے لیا، ایک یہاں سے لے لیا. کسی کی مذہبی باتوں کو بھی، یعنی مسئلہ اس نے درست بیان کیا ہے لیکن وہ کانٹ چھانٹ کے ایسا نکالا کہ جس کے اس کا چہرہ ہی بگڑ کر رہ گیا. تو یہ بھی سب جھوٹ میں ہی آئے گا. یہ جھوٹ بھی کہلائے گا، اور ساتھ میں اس کے اندر اور بھی برائیاں ہیں کہ آپ کسی کی آدھی بات بیان کریں اور آدھی کو چھوڑ دیں، اور آدھی ایسی بیان کر دیں کہ جس سے اس بات کا مفہوم ہی بدل جائے. ایک ہے کہ مضمون بدل دینا، آپ نے مجھے ایک بات کہی، میں آگے کسی اور کو وہی بات منتقل کروں تو میں اس کا ہو بہو الفاظ تو ظاہری بات ہے کہ بیان نہیں کروں گا. یہ تو احادیث میں بھی روایت بالمعنی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ سیم الفاظ بعض اوقات روایت کے نہیں ہوتے، معنوی روایت ہوتی ہے، یعنی وہ مفہوم ہوتا ہے. تو میں آپ کا مضمون منتقل کر دوں اور بات ہے، لیکن میں آپ کی ایسا مضمون منتقل کروں اور آپ کی ایسی آدھی بات کنورٹ کروں کہ جس آدھی بات کے اندر آپ کا اصل مقصود ہی بدل جائے اور جو آپ کا مطلب و معنی ہے وہی بدل جائے، یہ تو سراسر غلط ہے. ایک بہت بڑے فقیہ تھے، غالباً شافعی فقیہ تھے، تو انہوں نے ایک فتویٰ لکھا، اور فتویٰ یہ تھا، دراصل فتویٰ یوں لکھا کہ ان کے اصل میں جو چاہنے والے تھے وہ دو طرح کے تھے، ایک تو ان کے مداح تھے اور دوسرے ان کے حاسدین تھے. تو جو حاسدین تھے انہوں نے ان کو شرارت سوجی اور انہوں نے تکلیف دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے یہی کام کیا کہ ان سے ایک فتویٰ لکھوایا وراثت کے بارے میں. اچھا، انہوں نے، وہ جو فقیہ تھے، انہوں نے وراثت کے متعلق ایک فتویٰ لکھ دیا. اور ہوا یہ کہ جو لائنز ہوتی ہیں نا، پیپر ہوتا ہے اور سطور ہوتی ہیں، لائنز بنی ہوتی ہیں، تو لائن کے آخر پر تھوڑی سی جگہ انہوں نے خالی چھوڑ دی، تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دی، اور باقی اگلی لائن سے انہوں نے شروع کر دیا. اب جب وہ فتویٰ ان کے متعلقین، یعنی جنہوں نے استفتاء کیا تھا، پوچھا تھا، ان کے پاس جب پہنچا تو اب وہ معاذ اللہ ویسی شرارت کے موڈ میں تھے، تو انہوں نے وہ جو خالی جگہ تھی نا وہاں پر کسی کا اضافہ کر دیا لفظ کا،
اب مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث شریعت نے متعین کیے ہیں کہ یہ بندے وارث بنیں گے، ان کے علاوہ کوئی فلاں وارث نہیں ہے، فلاں وارث نہیں ہے. اب وہاں جہاں انہوں نے جگہ خالی چھوڑی تھی نا، انہوں نے وہاں ایک وارث کا اضافہ کر دیا، یعنی کوئی نیا بندہ ڈال دیا وارثوں میں، اور وہ فتویٰ انہوں نے وائرل کر دیا. یعنی وائرل یوں کر دیا کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں تھا، ایک کاغذ پر آپ نے سوال کیا، آپ کو جواب دے دیا. انہوں نے وہ سوال کا جو جواب تھا نا وہ شہر میں عام کیا. اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا مفتی بنا ہوا ہے، اور فتویٰ دیکھیں کہ فتوے کے اندر سادہ وراثت کا مسئلہ ہے، وارث ہی غلط بیان کر دی ہیں کہ 4 وارث بنتے ہیں، اس بندے نے 5 وارث، یعنی خود اضافہ کر کے 5-6 وارث لگا دیے. کہ اتنے بڑے فقیہ کو یہ نہیں پتا وراثت کا سادہ مسئلہ کہ 5 وارث بنتے ہیں، اس نے 6واں وارث بھی شامل کیا ہے. تو در حقیقت اب وہ بات ہوئی کہ اصل بات لے لی، اس میں کچھ چھوٹا سا ایسا اضافہ یا الٹ دیکھیے تو کوئی ایسی کمی کر دینا کہ اصل مفہوم بدل کے اس بات کہنے والے کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، بہتان بھی ہے، اور کسی کہنے والے کی سخت اذیت بھی. آپ نے جس کے بارے میں بات کہی تھی وہ اذیت میں آیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. تو جو پورا واقعہ ہے نا، وہ پورے شہر کے جو لوگ تھے وہ بہت بدظن ہوئے، اور پھر وضاحتیں وغیرہ کر لی گئی اس کی. لیکن آپ کسی مفتی صاحب کے فتوے کو یوں استعمال کریں، آپ کسی قائل کے قول کو یوں استعمال کریں، آپ کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے یا کوئی مدنی چینل کے مبلغ ہیں یا کوئی بھی بندہ ہے، اس کی آپ آدھی بات لیتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو آپ بنیاد بنا کے جو ہے نا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مبلغ کو یا اس شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ کی گھٹیا حرکت ہے جو یہ کرنے والا ہے. اس کو یہ چاہیے کہ یہ کام نہ کرے، کیونکہ آپ کسی مسلمان کو اذیت دیں گے تو آپ کی بھی آدھی بات کاٹنے والے بڑے پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے اس بات کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ آدھی بات کاٹ لینا اور آدھی بیان کر دینا اور ایسی بات بیان کرنا، اس کا مضمون بگاڑنا، اس کا مفہوم مروڑ کے کچھ اور بیان کرنا، مرضی کے مطابق اس کی بات کو بیان کرنے کی کوشش کرنا، یہ درست نہیں ہوتا. فقہائے کرام کے حوالے سے، کیونکہ میں اصل میں دارالفتاء سے وابستہ ہوں، تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ فقہائے کرام اگر یعنی بعض جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ استدلال کرتے ہیں کسی جزئیے سے، کسی فقہی عبارت سے، تو بعض اوقات یعنی جب فقہا اس پر جرح کرتے ہیں تو وہاں پر وہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ جو استدلال کر رہا ہے نا یا استنباط کر رہا ہے تو یہ کھینچ تان کے مرضی کا مفہوم فلاں حدیث سے نکال رہا ہے. اور یہ بڑے لوگ کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو دنیا کے اندر ایسے بڑے لوگ موجود ہیں اور آج بھی ان کے بڑے چاہنے والے ہیں کہ جو احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی حدیث کے مضامین کا، حدیث کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو صحیح حدیثوں میں یا یوں کہہ لیں کہ متواتر حدیثوں میں جو معجزات منقول ہوئے یا قرآن حکیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معجزات کو انبیاء کرام سے وابستہ کر کے متعلق کر کے واضح طور پہ بیان کیا، اب وہ جو معجزات کے منکر ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ ان میں ایسا مرضی کا مفہوم نکالتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی ایسا مفہوم نہیں. اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چشمے نکالنے والا، پتھر سے چشمے نکالنے والا، جو وہ معجزہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہے، لیکن منکرین معجزات اس کی ایسی فضول تعویل کرتے ہیں اور ایسا اس کا بگاڑ کے مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو بدل دیتے ہیں. اسی طرح جو دیگر معجزات ہیں ان کا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے معجزات یا دیگر انبیاء کرام کے جو بڑے بڑے معجزات جو بالکل آنکھیں بند کر کے بچہ بچہ اس کو مانتا اور جانتا بھی ہے، ان کی ایسی فضول قسم کی اور بیہودہ تعویل کرنا کہ جس سے اصل معجزہ کا انکار کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ جو کام ہے نا، یہ ایک تو عوامی سطح پر بھی ہے اور ایک یہ علمی لوگوں میں بھی ہے کہ احادیث مبارکہ سے، قرآنی آیات سے اپنے مقصد کے مفاہیم نکالنا، اور معاذ اللہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ایسا مفہوم نکالنا اور ایسی اس کی تعبیر اس میں سے بیان کرنا کہ جو ان کے اپنے مقصد کے موافق اور وہ بیان کر دینا. تو یہ بہرحال کسی بھی فرد کے قول کو یا اس کی ویڈیو کو یا اس کے کسی بھی آڈیو کو یوں نقل کرنا کہ اس سے اس کا مفہوم بگڑ جائے اور قائل جو ہے وہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا اور وہ بات بیان کر دینا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور اس کے اندر کئی برائیاں اور کئی خرابیاں شامل ہیں. الامان والحفیظ. مدنی چینل کے ناظرین، اس حوالے سے ایک تجربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیروز بھائی آپ نے بھی شاید اس کو نوٹ کیا ہو، سورہ یوسف کے جب مضامین بیان کرتے ہیں نا جی، تو ان دنوں میں بالخصوص جب ماہ رمضان میں ایک درس تراویح وغیرہ کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو پاکستان بھر میں تقریباً مساجد میں سیم ہی چل رہی ہوتی ہے تلاوت، اور روزانہ کا معلوم ہوتا ہے کس دن کون سے پارے کی تفاسیر وغیرہ ہوں گے. تو وہ اسکرولنگ پر بھی کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آج سورہ یوسف کی تفاسیر بیان ہوئی تو عوام نے بھی ایک اس میں اپنا کام لیا ہوا ہے، مورچہ سنبھالا ہوا ہے
کہ جب علماء نے بعض مضامین شیئر کرنے ہیں تو ہم نے بھی کچھ چیزیں ایسی ملا کے شیئر کرنی ہیں جو وائرل ہو جائے. ایک تو سورہ یوسف کا پیغام آ رہا ہے عفت کا، پارسائی کا، پاک دامنی کا، اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا اور ان کے ساتھ مل کر رہنے کا. لیکن دوسری طرف ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی ذہنیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ دیکھو اس سے پتہ چلا کہ بھائیوں میں بھی جو بھائی بھی نا اپنے نہیں ہوتے، بھائیوں میں بھی وفا نہیں ہوتی. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے نبی ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ان کا ایک عمل باقاعدہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. لیکن وہ یہاں کا سارا واقعہ چھوڑ کر وہ جو ابتدا میں بچپن کا معاملہ ہوا تھا اس کو اپنے لیے ایسی حجت بنائیں گے کہ دیکھا یہ بھائی ہی ہوتے ہیں، یہ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو یوں کر دیتے ہیں. تو بھائی آپ کو یہی رشتہ دار کیوں بننا ہے؟ آپ نے لا تثریب علیکم اليوم والا رشتہ کیوں قائم نہیں کرنا؟ ہم بھی تو اپنے مزاج کو دیکھیں کہ کچھ چیزیں رشتہ دار بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اسے جو ہے نا مطلب پال پوس کے بڑا کیوں کر دیا کہ آج یہ ہمارے منہ کو آ رہا ہے. مطلب سوچنا چاہیے. عجیب المیہ ہے. تو پہلو آپ بیان فرما رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ایک تو ہے نا مکھی مزاج ثابت کر رہی ہے کہ گندگی کی مکھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ماڈل کون ہے سورہ یوسف میں؟ ہمارے لیے تو یوسف علیہ السلام ماڈل ہیں. تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا رپلائی کیا ہے، وہ دیکھنا چاہیے. ان کا تو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. دوسرا جو آپ نے مثال دی اس کو معذرت کے ساتھ میں لینا چاہوں گا خالد بھائی، عجیب المیہ ہو گیا. مطلب ہم سفید کو کالا اور کالے کو سفید کہنے پہ تلے بیٹھے ہیں اور اس پہ ہم کہہ رہے ہیں جی آج ہم سے بات کر لو. تو کوئی عقل مند تو آپ سے بات نہیں کرے گا کیونکہ آپ کا دعویٰ ہی بتا رہا ہے کہ آپ خود کتنے اہل علم باشعور ہیں اور آپ کے پاس کیسے کیسے نادر دلائل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک چیز چلی ہے نا کہ جی رشتہ دار یوں، رشتہ دار یوں، رشتہ دار یوں، تو یہ کہنے والا خود کیا ہے؟ اس کا ایسا لگتا ہے کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. مطلب ایک تو ہے نا آپ میرے رشتہ دار ہیں، بھائی آپ تو برے ہو گئے، چلو آپ تو فارغ، آپ تو برے ہو، تو میں بھی تو رشتہ دار ہوں، میرے بارے میں بھی تو رائے لے لو حضرت صاحب. جو کہہ رہا ہے کہ رشتہ دار یوں، خالہ، پھپھی، چاچا، تایا، ماموں، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، سارے ہی رشتے خراب ہو گئے، تو بھائی تم ہو کون؟ آپ کون ہو بھائی؟ بتاؤ تو. وہ کہتے ہیں کہ دیگ کا ایک دانہ بتا دیتا ہے دیگ کیسی ہے، چاول کا ایک دانہ بتا دیتا ہے. تو آپ جس خاندان سے ہو، جب اس خاندان میں سارے ہی برے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ بھی الٹیمیٹلی برے ہی ہو. صحیح. تو یہ غور کر لیں، یہ باقاعدہ ایک چیز پھیلائی جا رہی، اور یہ وہی میں عرض کروں گا کہ جو نظر آ رہا ہے نا وہ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو چیز کھڑی ہوئی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی خاندان کو تباہ کر دو. کیونکہ بہت ساری چیزیں معاشرے کو نا پازیٹیو سمت میں لے کر جاتی ہیں. اس میں سے بڑی بنیادی چیز تو اللہ، خدا اور دین سے وابستگی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا انسان کو سیدھے رستے پہ رکھتی ہے، نفس و شیطان کی حیلہ سازیوں سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی درجے میں بچاتی ہے. ایک اور بڑی چیز ہے خاندان، معاشرہ. جب آپ کسی خاندان سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ بہت سارے جو کسٹمز ہوتے ہیں معاشرے کے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک چیز کہی جاتی ہے نا، یعنی بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں وہ شریر طبیعت کے ہوتے ہیں، یا ان کی عادتوں کی وجہ سے محلہ اور خاندان پریشان ہوتا ہے. لیکن ان کے گھر میں جب بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یار اب تو بیٹی ہو گئی، اب سدھر جاؤ. اور وہ بھی پھر سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ تر رزلٹ ہمارے پاس پازیٹیو ہیں کہ یعنی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اچھی سمت پہ آ جاتے ہیں، کم از کم ان برائیوں میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ جب آپ خاندان کو چھوڑ کے نکلتے ہیں نا تو پھر آپ ان ساری چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں. آپ اپنے یعنی ایک چھوٹی سی میں مثال دوں اگر بالکل معاشرے کی، تو کوئی نوجوان اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے سگریٹ نہیں پیے گا، 4 گلیاں چھوڑ کے جا کے سگریٹ پیے گا. کیوں بھائی اپنے گھر کے باہر کیوں نہیں پی رہے؟ کیونکہ ایک معاشرے کا، ایک خاندان کا، ایک فیملی کا برڈن ہے آپ کے اوپر کہ نہیں یہ مطلب اچھا نہیں ہے. تو آپ جب فیملی کو رسوا کر رہے ہو، جب آپ خاندان کو، رشتہ داروں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہو، دیٹس مین آپ آزاد ہوتے جا رہے ہو. کن چیزوں سے آزاد ہو رہا ہو؟ اخلاقیات سے آزاد ہو رہا ہو. جیسے ہم ہیں، ہم پاکستانی ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، تو جب ہم کوئی قانون توڑیں گے بالفرض، اللہ ہمیں محفوظ ہی رکھے، لیکن ہم کوئی قانون توڑتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان ہم سے کہہ سکتی ہے نا، ادارے کہہ سکتے ہیں اللہ کے بندے تم پاکستانی ہو. ہم بولے ہم تو اس قانون کو نہیں مانتے، تو کہیں گے یہ آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تمہارا،
تمہیں ماننا پڑے گا اس قانون کو۔ صحیح۔ تو ایسے ہی جب ہم کسی خاندان سے، فیملی سے، رشتہ داروں سے لنک ہیں تو پھر ہمیں ان کی رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ اور یہ جو ڈسٹرب کر رہے ہیں نا خاندان کو، پھپھی یوں تو خالہ یوں، تو بھائی صاحب آپ انہی کی گودوں میں کھیل کود کے بڑے ہوئے، آپ یقین کرو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کی وجہ سے۔ صحیح۔ سردیوں میں 5 وقت جو ہے نا کپڑے تبدیل کریں آپ کی وجہ سے۔ اماں کی بات نہیں کر رہا میں، پھپھی اور خالہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑے اچھے رشتے ہیں، ان کے ساتھ نبھا کے رکھیں۔ البتہ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ ہے نہ آپ کی خالہ پھپھیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے ممکن ہے ان کے اندر کوئی خامی ہو، کمزوری ہو، لیکن پھر آپ بھی تو دودھ کے دلہے نہیں ہیں نا، سوچ لیں پھر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ مہروز بھائی نے جو بات فرمائی نا، بڑا اچھا اور بڑا زبردست لفظ انہوں نے بولا، شریر۔ یہ واقعتاً خاندانوں میں ایسے شریر ہوتے ہیں کہ جو آدھی بات کرنے والے نا، جو آپ نے فرمایا نا آدھی بات کرنے والے، یہ مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور شاید عورتیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، کہ آدھی بات کرنا اور بات کا مفہوم بگاڑ دینا ہے۔ مطلب فلاں عورت نے یہ بات کہی اور یہ ناقلہ عورت جو ہے، جو نقل کر رہی ہے، یہ اس کی بات کا ایسا مفہوم بگاڑے گی کہ پورے خاندان میں آگ لگائے گی۔ میری گزارش ہے خاندان کے عقل مندوں سے کہ وہ سچ سننے کی بھی عادت ڈالیں۔ ایک ہوتا ہے سچ بولنا، ایک عقل اللہ نے اتنی ہر ایک کو دی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو قرائن کی روشنی میں دیکھے کہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ کسی بندے کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس سننے والے کو چاہیے کہ اس پر غور کرے کہ جس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، دیگر قرائن، اس کی فیملی، اس کے دیگر احوال، اس کی زندگی کو دیکھ کر غور کرے کہ کیا یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہر سنی بات کو آگے بیان کر دینا یہ بڑا جھوٹ ہے، اس کو جھوٹا کر سننے یعنی آگے بیان کرنے والا بھی جھوٹا ہے، اور یہ حقیقت میں ایک بڑا جھوٹ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا، کہ وہ جو شریر ہے وہ کسی اور کو سنائے گا، وہ کسی اور کو سنائے گا، وہ کسی اور کو سنائے گا۔ کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، ایسی دلیل کہ جو شرعی دلیل ہو اور واقعتاً ثابت کرے، ایسی دلیل اکثر نہیں ہوتی۔ اور شریر طبیعت کے لوگ جو ہیں وہ خاندان خراب کرنے کے لیے، اس کو بکھیرنے کے لیے اور اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ایسی طبیعت کے افراد ہوتے ہیں یہ اکثر آپ کو ہر محلے میں اور ہر تقریباً خاندان میں آپ کو مل جائیں گے کہ جو اس طرح کی شرارت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور یہ شیطان طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو خاندان بکھیرنے اور خاندان توڑنے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ خاندان کا جوڑ رکھنا، اتحاد رکھنا، اختلافات سے بچانا، انتشار سے بچانا، دوریاں پیدا کرنا اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا، میاں بیوی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ شیطانی اعلیٰ کار بننے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں کہ ان کے درمیان دوریاں ہو جائیں، بھائی بھائی کے درمیان دوری ہو جائے، ماں بیٹی، باپ بیٹے کے درمیان دوریاں ہو جائیں۔ تو یہ جو چغل خور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ چغلیاں کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور شر پھیلانا، یہ آخرت کے عذاب سے ڈریں اور ایسی حرکتوں سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر سچ بھی نا مدنی چینل کے ناظرین وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ بول پائیں۔ یعنی میں نے یہ سنا تھا، اتنی بات تو صحیح ہے کہ یہ سنی تھی، لیکن یہ جو سنی تھی یہ سچ بات بھی تھی کہ نہیں تھی، یہ ایک الگ کوئسچن مارک ہے یہاں پر، اس کو دیکھ لیا جائے۔ پھر یہ سچ چلیں تھا بھی سچ، میں نے سنا بھی، لیکن میں جہاں بیان کرنے لگا ہوں یہاں بیان کر کے اس سچ کا فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات الفاظ میں کوئی برائی نہیں ہوتی مہروز بھائی جی، لیکن ہوتا کیا ہے، الفاظ کے ساتھ لہجہ اور لہجے کے ساتھ جو تیوری چڑھانا ہے نا، یہ سارے واقعے کا مضمون بدل کے رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے اتنے عجیب و غریب نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب میں مثالیں آ رہی ہیں ذہن میں، لیکن میں صرف یہ سوچ کے روک رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ آہا یہ وہ والے جو فرد ہیں نا ہمارے خاندان کے، ان میں پائی جاتی ہے۔ یعنی بندہ بھلائی کی بات سنتے سنتے بھی ان افراد کی طرف یا کچھ ایسے اشخاص کی طرف ذہن لے جائے۔ کتنے تو اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے خالد بھائی بھی ان کے رشتہ دار تو نہیں ہے، بالکل انہی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، وہ ایسے ایسے کرتے ہیں، اور خالد بھائی یا احمد رضا بھائی یا مہروز بھائی بھی جو ہے نا ان سے مل چکے ہیں جب یہ نقشہ ان کا کھینچ رہے ہیں۔ تو ہم کسی کا نقشہ نہیں کھینچ رہے، ہمارا مجموعی طور پہ معاشرہ اتنا بدنما ہوتا جا رہا ہے کہ جس عیب کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار، میرا فلاں جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے۔ البتہ آئینے پتہ نہیں کیوں ہم اس موقع پہ نہیں دیکھتے، جب ہمیں صورت دیکھنی ہوتی ہے تو آئینہ دیکھتے ہیں، کردار دیکھنا ہوتا ہے تو ہم آئینہ دکھاتے ہیں۔
اللہ اکبر. اللہ میں سچ کب کہاں کتنا بولنا ہے یہ بھی سمجھ عطا فرما. یہ بھی ایک کام ہے اور یہ بھی آنا چاہیے انسان کو. بہرحال پتہ ہوتا ہے کہ میرے لبوں سے نکلنے والے الفاظ یہ آگے کیا کام کرنے جا رہے ہیں, یہ کسی کے دل کا مرہم زخم جو ہے وہ بھریں گے یا کسی کو زخمی کریں گے. اندازہ ہو جاتا ہے بولنے سے پہلے. اگر ہم سوچنے کا بھی تھوڑا سا ذہن بنا لیں گے تو سمجھ بھی اللہ نے چاہا بڑھتی چلی جائے گی اور نتائج بھی اس کے اچھے آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اکثر علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. محمد رضا بھائی آپ سے یہ سوال ہے, آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی طرف امت کو جب لے کر آئے تھے تو کس طرح لے کر آئے تھے؟ اس بارے میں کوئی احادیث وغیرہ ہو تو وہ سنا دیں. اور ویس گل بھائی آپ سے عرض ہے بھی یہ والا کلام سنا دیں, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. سبحان اللہ. جی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو امت کو سچائی کی طرف لے کر آئے تو آپ عملی طور پر بھی سچائی کو آپ نے ثابت کیا اور قولی اعتبار سے اپنے فرامین سے بھی امت کو سچائی کی دعوت دی. ابو جہل جو کہ اس امت کا فرعون ہے اور بڑا بدبخت ترین آدمی تھا, وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو مانتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے ہیں, اور وہ یہی کہتا تھا کہ یا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں آپ کو نہیں جھٹلاتا, آپ سچے آدمی ہیں, مگر جو آپ پر قرآن اترتا ہے نا میں اس کو جھٹلاتا ہوں. یعنی وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو مانتا تھا اور آپ کے سچا ہونے کو مانتا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مکمل حیات میں سچ کو ہی ترویج دی اور اپنے قول و عمل سے ہمیشہ سچا ہی کیا اور سچا ہی بولا, اور صحابہ کرام کو یہ تربیت عملی اعتبار سے دی کہ سچ بولنا ہے اور سچ میں ہی برکت ہے اور سچ میں ہی عظمت و عزت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی جو صحابہ کی تربیت کی وہ سچ کے فضائل بیان کر کے اور جھوٹ کی وعیدات بیان کر کے بھی کی. جو تاجر تھے ان کو تجارت کے اعتبار سے سچائی کے مشورے دیے اور سچائی کا حکم دیا کہ تم تاجر ہو تو یوں سچ بولنا ہے. یعنی آپ یوں غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تجارت کے متعلقہ اور تجارت کے آداب و اخلاق والی احادیث ہے, آپ ان احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو ان کے اندر جو ایک قدر مشترک ملے گی کہ جو بھی تجارت کے اخلاق حضور نے سکھائے حدیث میں یا اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائے, تو ان کے اندر جو عمومی بات فرمایا کرتے تھے اور جو قدر مشترک اور ایک کامن تھنگ تھی وہ یہی تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا. یعنی اپنی تجارتی معاملات میں جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹی قسم نہیں اٹھانی. جھوٹ بولو گے برکت اٹھ جائے گی, جھوٹ بولو گے وقتی طور پہ تو سودے کو رواج مل جائے گا مگر اخروی جو ہے وہ عذاب کا سبب بنے گا. تو آپ صحابہ کرام کو جو تجارتی صحابہ کرام تھے, تجارت سے وابستہ تھے, ان کو اس کے اعتبار سے سمجھاتے. جو اور اعتبار سے یعنی جو سفارتی تعلقات رکھنے والے صحابہ کرام تھے, یعنی جو سفیر تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کر سفارتی معاملات مکمل کرتے تھے, ان کو ان کے اعتبار سے تربیت کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی بڑے ہی اچھے انداز میں تربیت کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میرے اندر بڑی برائیاں ہیں اور میں ان برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا. کلمہ بھی پڑھنا ہے اور برائیاں بھی نہیں چھوڑ سکتا. ہاں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں گا, وہ مجھے آپ بتا دیں جو میں چھوڑ دوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو, یعنی جھوٹ چھوڑ دو. یہ چھوڑو گے تو جھوٹ تمہاری ساری برائیوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر صحابی کی شخصی نوعیت کو دیکھ کر بھی اس کی تربیت کرتے تھے. یعنی وہ آیا اور 10 برائیاں ہوں گی ان کے اندر اگر, تو آپ نے اس کی کیفیت, اس کی نوعیت اور اس کی شخصی حالت کے اعتبار سے بھی اس کی تربیت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمل سے بھی اور خود سچ بول کر بھی سچ کو رواج دیا, اور اسی طرح اپنے اقوال سے اور اپنی احادیث اور اپنے فرامین سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ بولنے کی تربیت ارشاد فرمائی. ماشاء اللہ. مزید کال دیجیے گا. آپ مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے, کاش ہم زندہ باد. اللہ اکبر, جزاک اللہ بھائی.
بہت توجہ کے ساتھ آپ کا میسیج سننے کی کوشش کی گئی اور بہرحال سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ خیرہ, اللہ کریم آپ کو برکت دے. اچھا جی, مزید کال دیجیے. اویس بھائی سے کلام سنوا دے, میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. میسیجز بھی کچھ لوں تو اویس گل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. جتھے مدنی دا ڈیرہ ہے, مظفر گڑھ سے یہ میسیج ہے. رمیز احمد بھائی ہیں خانپور سے, ان کا کہنا ہے کہ پنجابی کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, یہ بھی مظفر گڑھ سے میسیج ہے. بہت خوب کلام پڑھا ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. وٹ اے یونیک وائس, واہ. آپ سب خوش اور آباد رہیں, جزاک اللہ خیرہ, اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی, میسیج ہے خالد بھائی آپ سے عرض ہے کہ اپنے پروگرام میں اشفاق بھائی کو بلائیں اتوار والے دن. ٹھیک ہے جی. احمد رضا بھائی سے عرض ہے کہ نعت کے کچھ اشعار سنا دیں. یہ محمد اسامہ ہیں اسلام آباد سے. اچھا جی, امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں, اٹک سے میسیج ہے. اور حیدر علی بھائی ہیں جی, یہ کہاں سے ہیں, شہر کا نام نہیں لکھا ہوا, بہرحال نہیں, دارالسلام ٹوبہ سے ہیں. ٹھیک ہے, لکھا ہوا ہے. اور کلام سننا ہے, میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے. ٹھیک ہے جی. نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے لجپال نبی میرے, یہ کلام سنا دیجئے. محتاج نظر ہے حال میرا, یہ کلام بھی سننا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے کلاموں کی فرمائش ہو گئی. مزید کال لے لیتے ہیں کچھ. میں آپ منی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. عز و جل, اللہ کریم آپ کو بھی اس مدنی مقصد میں کامیابی عطا فرمائے, ہمیں بھی یہ بنائے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. میں ہوں فاطمہ تاری امین چنابار سے. میری نعت خواہ بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری ڈالیاں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اویس بھائی آپ کی طرف ہیں, کچھ کلام سنائیے انشاءاللہ. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے, بھرے زخم دل کے, ملاحت کسی کی, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, چمچ کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی, چمچ کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی, کہ دیدار حق ہے, کہ دیدار حق ہے, زیارت کسی کی, کہ دیدار حق ہے, زیارت کسی کی. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی, کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی. خدا تو ہے جتنی, خدا تو ہے جتنی محبت کسی کی, خدا تو ہے جتنی محبت کسی کی. خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ, خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ, تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی, تیرے ہوتے ہم کو حاجت کسی کی. نہ پہنچ
پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے راحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے لوٹا یا ان کے روزے سے میں اس یقین سے لوٹا یا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی بگی رہ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی بگی رہ گئے دل
در پہ اپنی جب رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جانو جو ہو نظر یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جانو جو ہو نظر یہ انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا ایک کیفیت دل نشین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام وہ صلاۃ و سکون آفری رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئی پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب رحمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی اور زندگی زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش پہ ذات آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئی سبحان اللہ ماشاء اللہ رب العالمین بار بار حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ مدرسہ چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا مرشد
مرشد عطا، پیر میرا مرشد عطا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے، پیر عطار ہے، مہارو مہجبی حق کا شاہکار ہے، پیر عطار ہے، چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے، چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے، پیر عطار ہے، دلکش و دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے، دلکش و دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر عطار ہے، میرا محبوب، میرا محبوب سونا، میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے، میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، مرشد محترم کی نظر چاہیے، عمر بھر چاہیے، چشم نم اور سوزے جگر چاہیے، عمر بھر چاہیے، آہ میں اور فوغا میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے، آہ میں اور فوغا میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے، مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے، مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے، فضل رب سے، فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے، فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، جس کے در سے ملا ہم کو احمد رضا، ہاں کہو برملا، فیض غوث جلی پا رہے ہیں صدا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں کہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں کہو برملا، رات دن کرتا، رات دن کر سونا، رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے، پیر عطار ہے، رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے، سنیت کے چمن کو میلی تازگی میرے عطار سے، سارے عالم میں بٹنے لگی آگہی میرے عطار سے، ہر اندھیرا میٹا ہو گئی چاندنی میرے عطار سے، ہر اندھیرا میٹا ہو گئی چاندنی میرے عطار سے، مردہ دل پا گئے ہیں یہاں زندگی میرے عطار سے، مردہ دل پا گئے ہیں یہاں زندگی میرے عطار سے، علم کا دیکھو، علم کا دیکھو،
سوہنا علم کا حلم کا ایک مینار ہے پیر عطار ہے علم کا حلم کا ایک مینار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے سوہنا میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے فیض احمد رضا جا بجا چاہیے عشرت دائمی صدقہ شاہ کرب و بلا چاہیے عشرت دائمی قبر میں حشر میں ہر جگہ چاہیے عشرت دائمی قبر میں حشر میں ہر جگہ چاہیے عشرت دائمی گرمی یہ حشر میں ایک ریدا چاہیے عشرت دائمی گرمی یہ حشر میں ایک ریدا چاہیے عشرت دائمی جس کا واصل ہمیشہ طلبگار ہے پیر عطار ہے جس کا واصل ہمیشہ طلبگار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے سوہنا میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ آمین 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 اللہ رب العالمین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خضری عطا فرمائے اور صحت سلامتی عافیت والی مراد یہ کہ طویل زندگی آپ کو نصیب ہو اور آپ سے ہم فیض حاصل کرتے رہیں اور آپ کی برکتیں پاتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یقیناً ہمارے محسن ہیں، ہمیں ہمارے مرشد ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ہمیں باطنی بیماریوں سے بچائے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حوالے سے بھی جیسی ہماری تربیت کرتے ہیں ہمیں ظاہر اور باطن دونوں میں ہمیں مالک کریم ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے۔ آئیے ایک اور پیکیج ہے، ملاحظہ کرتے ہیں قابل تشویش۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنا یہ سیگمنٹ لے کر پھر حاضر ہیں، اس کا نام ہے قابل تشویش، اور آج ایک بڑا ہی جس کو سینسٹیو ٹاپک ہے وہ قابل تشویش، اس کا نام ہے اعتماد خلق۔ جی ہاں، اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اعتماد خلق کیا ہے۔ یعنی مسبب الاسباب، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر فقط اسباب پر بھروسہ کر لینا، یا خالق کو چھوڑ کر فقط مخلوق پر بھروسہ کر لینا، یہ اعتماد خلق کہلاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ توکل کے معنی اللہ پاک پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں توکل کی اہمیت بیان کی گئی۔ اس حدیث پاک جو بھی بیان کی جائے گی، اس میں اعتماد خلق سے بچنے اور اللہ پر بھروسے کی کیسی پیاری ترغیب ہے۔ اللہ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو رب عز و جل اس کے ہر کام میں کفایت فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو دنیا پر توکل کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو اللہ اسے اس دنیا کا ہی کر دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ ہی کا ہو کر رہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کام بناتا ہے، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اسی کا کر دیا جاتا ہے۔ اعتماد خلق
یعنی خالق کو بالکل بھلا کر فقط مخلوق یا اسباب پر اعتماد کر لینا یہ نہایت ہی مذموم اور ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والا عمل ہے. ہر مسلمان کو اس قابل تشویش کام سے معاملے سے بچنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ رکھے، اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھے. اللہ ہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے. اعتماد خلق کے سبب کیا اور علاج کیا ہے؟ بندہ لوگوں پر کیوں توکل کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کو کیسے بھول جاتا ہے؟ اعتماد خلق کا اصل سبب عدم توکل ہے، توکل نہ ہونا، مخلوق پر حد درجہ بھروسہ کرنا، لوگوں سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لینا اور صرف انہیں اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھنا، یہ توکل نہ ہونے کی علامتیں ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک پر بھروسہ رکھے، اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھے، یہ ذہن بنائے کہ میں جس مخلوق پر بھروسہ کر رہا ہوں یہ بھی اسی رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اور خالق کو چھوڑ کر فقط مخلوق پر بھروسہ کر لینا بے عقلی اور حماقت ہے. بزرگان دین کے توکل کے حوالے سے واقعات کا مطالعہ کریں اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ مخلوق فقط کامیابی تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہو سکتی ہے، جبکہ حقیقی کامیابی عطا کرنا فقط اللہ ہی کا کام ہے. لہذا اسی پر بھروسہ رکھا جائے، لوگوں پر بھروسہ نہ کرے. بعض لوگ اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں پر، اپنے آفیسر پر، اپنے کولیگز پر، دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرتے یہی مجھے ترقی دلوا دے گا، اس کی چاپلوسی کریں گے، ناجائز خوشامدیں کریں گے. اچھا پھر کسی کو ڈیمیج کر کے کہ میں ترقی کر جاؤں، نقصان پہنچانے کے لیے اس کی غیبت کریں گے، چغلیاں کھائیں گے، اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ شاید یہ میری ترقی میں رکاوٹ ہے. تو یوں کسی کو ڈیمیج کرنا، تذلیل کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کے عیب اچھالنا، کسی کے عیبوں کی جو ہے وہ ٹو میں پڑے رہنا، جستجو کرتے رہنا، اب یہ سارے گناہ کے کام میں مبتلا ہوتا ہے بندہ. کس وجہ سے؟ یہ لوگوں پر بھروسہ کر رہا ہے، اس کو خالق پر بھروسہ نہیں ہے. مجھے ترقی دینے والا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، کامیابی دینے والا کون؟ میرا اللہ. جو ملاوٹ کر رہا ہے یہ اپنے رازق پر بھروسہ نہیں کر رہا، یہ دنیا پر بھروسہ کرنے لگا، مال، چیزیں، پیسہ، یہ مجھے میرا وہ مجھے آگے بڑھائیں گے. اللہ رزق دینے والا، اللہ برکت دینے والا، اللہ کامیابی دینے والا ہے. ورنہ تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر بھروسہ کیا، ہلاکت میں جا پڑے، بربادی میں جا پڑے، تو دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے. پھر نمازیں بھی قضا، تو دین سے دور، تو شریعت سے دور، تو گناہ پر گناہ، اور پھر دل سخت اور ظلم، اور پھر وہ کتنے گناہوں میں پڑے اور آخر کار انجام کیا ہوا. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ صرف اپنی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والا بنائے اور اعتماد خلق جیسے قابل تشویش مرض سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں قابل تشویش اعمال سے بچائے، لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنے سے بھی بچائے، اور وہ عمل ہم پر آسان کر دے جو اس کی رضا والے ہوں اور جو ہمیں ثواب دلانے والے ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، سچائی آج کے سلسلے کا عنوان رہا. آخری کچھ لمحات سلسلے کے باقی ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلو بھی سلسلے میں شامل کیے جائے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، وہ سوال ہی ایسا کرتے ہیں کہ جس کا بندہ نہ واضح طور پر جواب دے سکتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہے، یعنی وہ جھوٹ سے بچنا بھی چاہے تو بسا اوقات سوال جو ہے وہ جھوٹ پر ابھار رہا ہوتا ہے. کیا کہیں گے احمد رضا بھائی اس طرح کے سوالات کے بارے میں؟ سفر کیسا رہا؟ یہاں آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ امیر علیہ سنت بھی اس کی کئی مثالیں ارشاد. امیر علیہ سنت الحمدللہ اپنے مدنی مذاکروں میں بھی اور اپنی نجی محافل میں اس کی بڑی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا مخاطب جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو اور اس کو بولنا پڑ جائے. وہ اگر تھوڑا سا سمجھدار ہوگا تو وہ کوئی تو درمیان کا کلام کر ہی لے گا، مگر عام فرد جو ہوگا نا وہ بیچارہ جھوٹ بولنے، اگر وہ تھوڑا سا ذہن ہے نا سچائی والا اس کا، تو آپ کا سوال اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کرے گا. تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے جو 2-3 مثالیں دی ہیں یہ بالکل ہمارے معاشرے میں بہت چلتی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑے طویل سفر سے آیا اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس راہ کا جو سفر ہے نا وہ بڑا مشقت والا ہوتا ہے، بسیں ہوتی ہیں اور راستہ اس طرح کا ہے، یعنی خراب سڑکیں ہیں، یہ والے سارے معاملات ہوتے ہیں. خراب سڑکوں پہ کسی کا سفر بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کے سارے معاملات الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ گردے کی پتھریاں نکل جاتی ہیں. ایسی سڑکیں بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. تو یہ کہ
ایسی شاہراہ پر جو بندہ سفر کر کے آیا اور آپ اسے بڑے مسکرا کر اور بشاشت کے ساتھ کہیں جی ماشاءاللہ کیسا سفر رہا آپ کا، اور وہ آپ کا مہمان ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں آپ کے گھر آنے میں بڑا ستایا گیا ہوں، میں مارا گیا ہوں، میرے حالات اچھے نہیں رہے اور بہت برا سفر ہوا. تو کبھی بھی کوئی بندہ یہ جواب تو نہیں دیتا نا اپنے میزبان کو کہ جی آپ کے گھر آنے کا بہت برا سفر رہا اور میرا بہت بدترین زندگی کا تجربہ ہے کہ میں آپ کے گھر آیا ہوں. تو اس طرح کا جملہ کوئی نہیں بولتا. تو اب جو بندہ بڑے پتہ ہے کہ یہ بڑی پریشانی میں میرے گھر تک پہنچا، راستہ ہی نہیں مل رہا تھا اس کو، اور اس سے یہ کہنا کہ سفر کیسا رہا، مجھے امید ہے یقیناً آپ کا سفر بہت اچھا ہوا ہوگا، تو اس طرح کا جملہ بول کے ظاہری بات ہے وہ کیسے ہاں ہی کرنی پڑے گی اس کو. تو ایسا سوال کرنے سے بچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر اپنے کلام کو اپنے منہ سے نکالنا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ زبان سے جب بھی کوئی بات نکالیں تو بولنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور پوچھیں. ہمارے کچھ دوست ہمیں یہ بھی مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے کوئی مدینہ منورہ سے آیا اور آ کر جو ہے نا وہ اپنے مہمان اس کے گھر پر آئے اور اس نے کھجوریں اور زمزم شریف اور باقی جو بھی وہاں کی سوغاتیں ہیں وہ اپنے مہمان کے آگے رکھی. تو اب مہمان پوچھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ آپ لے کر آئے ہیں. تو اب بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک چیز تو لے آیا، دو چیزیں پہلے سے پڑی ہوتی ہیں، مدینہ منورہ سے آئی ہوتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں لے کر آیا، وہ کوئی اور لے کے آیا. اس کے والد صاحب بھی گئے تھے، فیملی ممبر بھی تھے، تو یہ 3-4 چیزیں رکھی اور مہمان آگے سے میزبان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ ہی لے کر آئے ہیں نا ابھی، تو اس کے ریٹ پوچھنا شروع کر دینا، اس طرح کی چیزیں. اور وہ ساری چیزیں نہیں لے کر آیا، وہ صرف زمزم شریف لے آیا، کھجوریں لے آیا. تو اب وہ آگے سے یہ کہ جی میں نہیں لے کر آیا یہ. تو یہ ایک عجیب جواب ہے جو مہمان کو دینا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جو میزبان کو پریشان بھی کرتا ہے اور ذہنی طور پر اس کو وحشت میں مبتلا کرتے ہیں ایسے سوالات. تو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے جو ہے نا سامنے والا بندہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے. میاں بیوی جی ان کا معاملہ مختلف ہے کہ بیوی شوہر سے کوئی بات کرے اور شوہر آگے سے خلاف حقیقت کوئی بات اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے. اس کا شرعی حکم مختلف ہے کہ وہاں پر کوئی اور بات کہہ دی جائے اور بیوی کو خوش کرنا مقصد ہو. تو اس کا فقہاء کرام نے ایک استثناء بیان کیا ہے. 1-2 اور موقعوں پر بھی اس طرح کی اجازت موجود ہے، مگر وہ اپنی قیود اور اپنی شرائط کے ساتھ ہے. لیکن عمومی مسئلہ اور عمومی حکم یہی ہے کہ نہ بندہ خود ایسی بات کہے اور نہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی سامنے والے سے یوں کہ اس طرح کے سوالات کریں. زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے پیپرز کے اندر. وہ بیچارہ جو ہے نا وہ تھوڑے نمبر لے کے آ گیا جو اچھے نمبر لینے والا تھا، تو اس سے پوچھتے جانا بتاؤ کتنے نمبر آئے، گریڈ کون سا ہے، A+ ہے یا سادہ ہے. اب ہماری اصطلاح کے اندر جید ہے، ممتاز ہے، ممتاز مع شرف ہے، جید جدن ہے، کیا ہے. تو اب اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اگلے بندے سے پوچھنا. بعض اوقات ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر لے رہا ہوتا ہے، اس پیپر کے اندر جو ہے نا وہ کسی وجہ سے اس کے مارکس جو ہیں کسی بھی وجہ سے کم ہو گئے، وہ بیمار تھا، بخار تھا، کچھ بھی تھا. تو اب جو ہے نا وہ اس کو شرمندہ کرنے کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ آپ اس سے بار بار پوچھیں. تو یہ ہے کہ مناسب انداز میں وہی سوال کریں کہ جس کا وہ جواب نہ بڑے اچھے اور آسن انداز میں دے سکے. ایسا سوال نہ کریں کہ جس سے وہ پریشان ہو یا شرمندہ ہو یا اس کو جھوٹ بولنا پڑ جائے. ایسا سوال کرنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اپنی گفتگو کے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں نا. بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ بھائی ہاں یا نہ میں جواب دے کے فارغ کرو، آپ یہ کیا اتنا سوچو گے، یوں اس پہ الفاظ چنو گے اس کے لیے، پھر جا کر جواب دو گے. ہے تو بتا دو، نہیں ہے تو بتا دو. بھئی آپ کو سوال کر کے مطلب کون سا ایسا روحانی سکون مل رہا ہے جو اگر یہ سوال آپ نہ کریں گے تو وہ سکون غارت ہو جائے گا. اصل میں نا خالد بھائی بعض چیزیں بیتتی ہیں نا اچھا تو سمجھ میں آتی ہیں. یعنی آج معاشرے میں ایک تعداد ہے اولاد کی جو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. آپ یقین کریں اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ دعا کریں جلد از جلد ماں باپ بن جائیں. جب یہ ماں باپ بنیں گے نا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ نے ان کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بیتی جو ہوتی ہے جب آپ کے اوپر بیتتی ہے چیزیں سامنے آتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. اور یہ میں نے جملے اس لیے عرض کیے کہ ایک بات سنی تھی کہ سوال جو ہے وہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے. تو اس وقت اتنی زیادہ شرح صدر کے ساتھ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے اب یہ کچھ چیزیں سننے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعی سوال آدھا علم ہے. ہم جب دورہ حدیث شریف میں تھے تو استاد صاحب بعض اوقات اس بات پہ ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے کہ تم تیاری کر کے نہیں آئے طلباء پہ. اچھا طلباء کیا تیاری کریں گے؟ طلباء کی تیاری کا حاصل استاد کو کیا ہوگا؟ تو استاد کو حاصل ہوتا ہے بہترین سوال، ایک ایسا سوال جو سوچو کہ دریچے کھول دے.
اور استاد پھر اس کا جواب دیتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ استاد بھی تیاری کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. دو باتیں بتاتے ہیں جو مدرسین ہیں. ایک تو ایک استاد تیاری کر آیا، تو جب اچھا سوال آئے گا تو وہ اس کی تیاری جو ہے وہ کام آ جائے گی اور وہ جواب دے گا. دوسرا، جب اچھا سوال آتا ہے تو بعض اوقات استاد کو محسوس ہوتا ہے کہ جتنی تیاری میں نے کی ہے وہ ناکافی ہے، ابھی تو مزید تیاری کرنی ہوگی، تو وہ جہت ایک نہیں آتی ہے. اچھا، میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ سوال اس فیلڈ میں یہ پوری ایک سائنس ہے کہ سوال کرنا کیا ہے. احمد رضا بھائی تو ماشاءاللہ افتاء سے وابستہ ہیں، تو انہیں پتہ ہے بعض اوقات سوال میں کا کی کے اور آگے پیچھے کرنے سے اور جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے رموز و اوقاف چینج کرنے سے جواب ہی چینج ہو جاتا ہے. جواب ہی چینج ہو جاتا ہے سوال میں اگر یہ چیزیں چینج کر دی جائیں. تو سوال کی بڑی اہمیت ہے. بعض افراد کی طبیعت میں پھر میں وہی عرض کروں گا کہ شرارت ہوتی ہے، اور ان کے سوال میں بھی شرارت ہوتی ہے. صحیح. وہ سوال اپنی کسی بات کا تصفیہ کرنے کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. اچھا. بلکہ وہ سوال اس لیے کر رہے ہوتے ہیں یا تو کسی کا بیچارے کا عذر ظاہر کرنا ہے، یا کسی کی کم علمی ظاہر کرنی ہے، یا معاشرے میں انتشار پھیلانا ہے. تو یاد رکھیے کہ آپ جس سے سوال کر رہے ہیں ممکن ہے وہ آپ کے سوال کا پس منظر اس نوعیت کے اعتبار سے نہ سمجھتا ہو کہ آپ کی نیت کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت یقیناً جانتا ہے کہ آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے. تو سوال کرتے ہوئے خوف خدا رکھنا چاہیے. بحر العلوم عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ پڑھیں تو اس میں کئی میں نے سوالات دیکھے جس کے آپ نے جوابات ارشاد نہیں فرمائے، اور یہ لکھا اس میں جواب دیا سائل کو، لیکن سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے سوال سے شرارت کی بو آ رہی ہے. اور بعض جوابات میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا سوال کیونکہ فریق سے متعلق ہے اور لگتا یہ ہے کہ آپ فتویٰ لے لو گے پھر اس فریق کو دکھا کے تماشا بناؤ گے. ایک میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو لہٰذا دونوں فریق تشریف لائیں، انشاءاللہ دونوں کی تفہیم کی جائے گی. تو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ایک پہلو تو وہ ہے نا جو احمد رضا بھائی نے بیان کیا کہ گناہ یعنی آپ جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں سامنے والے کو، اور سامنے والا بھی اتنا کاکا ہے کہ وہ آپ کے سوال کے جواب میں جھوٹ بول کے گناہ کما رہا ہے. مطلب اسے سوچنا چاہیے میں کر کیا رہا ہوں. اپنا سودا تو سستا نہیں بیچے گا، یہ یوزڈ موبائل سستا نہیں بیچے گا آپ کو کہ نہیں مجھے 1000 روپے وہاں سے زیادہ مل رہا ہے، 2000 وہاں سے زیادہ مل رہا ہے. لیکن وہ آپ کے سوال کے جواب میں اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ہی بول پڑتا ہے. تو سوال کرنے والے کو تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جواب دینے والے کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی فرض ہو گیا اس کا جواب دینا. امی کے سوال کا جواب تو دیتے نہیں ہو، 10 دفعہ جواب سوال کر رہی ہوتی ہیں وہ کہ ہاں بیٹا کہاں ہو، تو کوئی جواب نہیں آ رہا ہوتا. پھر اماں جب کفگیر لے کے سر پہ کھڑی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں امی آیا میں، تو اس وقت کیوں جواب نہیں دے رہے ہوتے اور اب کیوں جواب دینا آپ کے اوپر لازم ہو گیا. دوسری بات میں تو یہاں پہ سوال کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں اور ان کو چلانے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدارا اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگائیں. آپ کا ایک سوال، ایک شریر سوال پتہ نہیں کتنے کی آخرت داؤں پہ لگا دیتا ہے. لہٰذا سوال کرتے ہوئے یہ پیش نظر رکھیں کہ اپنی یا کسی دوسرے کی اصلاح مقصود ہو، ترقی مقصود ہو، بہتری مقصود ہو تو سوال کریں، ادروائز سوال نہ کریں. خالد بھائی پورا ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ آپ کو کچھ بنا کے دیں گے. سوال کرنے کے آداب، یہ واقعی باقاعدہ ٹاپک ہے اور علماء کرام نے باقاعدہ ہمارے عدنان چشتی بھائی ماشاءاللہ اس پہ پورا ایک سیریز کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں ان کا سوال کے عنوان سے، سوال کے عنوان سے بالکل سیریز مدنی چینل پر نشر کی جا رہی ہے، اور اس میں کس سے کیا سوالات کیے گئے اور ان کے کیا کیا جوابات آئے. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے سوالات بیان کیے گئے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیے گئے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے عمدہ جوابات ارشاد فرمائے اس کا بیان ہے. بہرحال یہ سیریز بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، سمجھنے کو ملیں گی. اللہ نے چاہا تو علم و آگاہی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں.
مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی بنو کا، غوث اعظم امام متقی بنو کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے